اس کی مخاطب ہے، اور روئے سخن ہر فرزند آدم کی طرف ہے، لیکن اس وقت اس کے مخاطب براہ راست صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے، رسول اللہ کے صحابہ، رسول اللہ کے ساتھی، آپ کی صحبت یافتہ۔ آپ ذرا غور فرمائیں قرآن مجید کے تیور کیا ہے، کس انداز سے رب العالمین جل جلالہ و من والہ ان ہستیوں کو خطاب کر رہا ہے۔ صحابہ مصطفیٰ کریم کے شاگرد، محمد مصطفیٰ کے زیر کفالت و تربیت، انہیں خطاب ہو رہا ہے، انہیں ڈرایا جا رہا ہے اس دن سے جس دن بعض چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور بعض چہرے سفید ہو جائیں گے۔ انہیں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اس دن کی تیاری کرو اور خوب تیاری کرو۔ یہ چہروں کی نورانیت کس چیز سے آئے گی؟ وہ سب سے بڑا اس کا ذریعہ اور اس نورانیت کو حاصل کرنے کا راستہ محمد کریم علیہ السلام کی محبت، آپ کی تعلیمات پر لبیک کہنا، اور آپ کی دعوت پر دنیا جہان کی ہر چیز سے منہ موڑ کر دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ اس معاشرے میں ضرور ایسے لوگ تھے جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے۔ اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم پھر کافر ہو گئے۔ فذوقوا العذاب، تو پھر چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، جس طرح تم دنیا کی زندگی میں کفر کرتے تھے اور کفر پہ اکڑتے تھے اور اللہ اور اللہ کے رسولوں کی تعلیمات کو ہلکا اور حقیر جانتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور ہاں وہ نفوس قدسیہ جن کے رخائے مبارک روشن، منور اور تازہ ہوں گے، منور ہوں گے، نور و نور ہوں گے، تو ارشاد ہوا یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے۔ ہم فیہا خالدون، اب یہاں فیہا حاضری جو ہے، مجھے اگر آپ لوگ گرفت نہ کریں تو میں اس کا مرجع رحمت کو قرار دیتا ہوں۔ اس رحمت اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے کارخانے میں رحمت کیا ہے، کون ہے؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ رحمت کا تعارف کرا دیا، بتا دیا کہ رحمت ہر اس شخص کے قریب ہے جس کے اندر حسن مصطفیٰ کے نور کی تجلیات جلوہ گر ہیں۔ اور ارشاد ہوا فیہا خالدون، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس رحمت کے سائے میں ہیں۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ ہم تلاوت کرتے ہیں، نتلو، ہم تلاوت کرتے ہیں۔ وہ ہم کون ہے اس کو تلاش کرو۔ میں تلاوت کرتا ہوں نہیں کہا، ہم تلاوت کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں مکی صورتیں یا مدینہ منورہ کی مدنی صورتیں ہوں، 114 صورتوں میں سے کوئی صورت ہو یا پورا قرآن ہو، اولاد آدم علیہ السلام کو کس نے قرآن پڑھ کے سنایا، کس نے تلاوت کی؟ پروردگار کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ،
میرے محمد کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک وصف اعلیٰ یہ ہے کہ وہ اولاد آدم پر، انسانیت پر یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی آیاتوں کی۔ تو یہ تالی قرآن کون ہے؟ یہ مقری قرآن کون ہے؟ یہ قاری قرآن کون ہے؟ سوائے محمد مصطفیٰ علیہ وآلہ السلام کے اور کون ہو سکتا ہے؟ ارشاد ہوا ظلم اللہ یرید ظلم للعالمین، اور اللہ سبحانہ و تعالی جہان والوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، زیادتی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وہ تو رحیم ہے، رحم کرتا ہے، وہ کریم ہے، کرم کرتا ہے، وہ رؤوف ہے، رافت کرتا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحمت فرماتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ مجبور نہیں ہے کہ اس کی کوئی مجبوری ہو اور کہ وہ یہ سب کچھ کرتا ہے۔ زمینوں آسمانوں کا مالک ہے۔ یہ للہ کا نام تملیک کا ہے کہ زمین و آسمان، سارے آسمان جتنے بھی سماوات ہیں، وہ 8 آسمان ہو، 7 آسمان ہو، 9 آسمان ہو، سارے سماوات پر اور ارض پر مالک کون ہے؟ وہی ایک مالک ہے، اکیلا مالک ہے۔ اور اس مالک نے بڑے محبت میں، انداز میں کیا خوبصورت بات کہی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، محبوب فرما دیجئے کہ اے ملکوں کے مالک، اے بادشاہی کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے۔ تنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تیرے ہی کرم سے عزت ہے، لیکن کس کو؟ من تشاء، جس کو تو چاہے، جس کو تو چاہے یا اللہ، جس کو تو چاہے۔ تیرے چاہے ہوئے لوگ، تیرے چاہے ہوئے لوگ، انہیں عزت ملتی ہے، اور جو مشیت ربانی میں ہے وہ کبھی اس طرح بھی آزمائے جاتے ہیں، اقتدار دے کے بھی آزماتا ہے، اقتدار لے کے بھی آزماتا ہے۔ اور فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یہ کل کائنات کے جتنے بھی معاملات ہیں سارے کے سارے اس ذات اعلیٰ و عرفہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ وہیں سے اذن ملتا ہے، وہیں سے امر ہوتا ہے۔ اذن و امر اسی کے دستے قدرت میں ہے، اور کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے پھر وہ بادشاہ دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فلاں کے پاس تو کچھ نہیں، وہ تو بے اختیار ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا، نبی بے اختیار، شہید بے اختیار، مجاہد غازی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا بے اختیار۔ پروردگار نے بتا دیا کہ جو ہمارے چاہے ہوں میں آ گیا، ہم نے بادشاہتے ان کے قدموں پہ انتظار کر دیا۔ بادشاہ وہ ہے، لیکن جس کو جو چاہے، جس کو چاہے وہ دے دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے ایسے لوگ ہیں نا۔ ارشاد ہوا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہی تو بہترین امت ہو، تم ہی تو بہترین امت ہو، اور تمہارا بہتر ہونا کیا ہے؟ اخرجت للناس، تم انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے ہو۔ تمہارا اپنے لیے کوئی ٹارگٹ نہیں، تم اپنے لیے نہیں ہو۔ من کان للہ کان اللہ لہو، وہ اللہ کی ہو جاتے ہیں پھر اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ اخرجت للناس، انسانیت کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ راستہ جہنم کو جاتا ہے، اس طرف مت جاؤ۔
خیر کے راستے کی دعوت دیتے ہیں، خیر کی راستے کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ لیجئے بھائی، یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوا، یہاں فرما رہا ہے تؤمنون باللہ، اب اللہ پر ایمان لاؤ۔ آمنو والذین آمنوا، آمنو ایمان والو، ایمان لاؤ۔ یہاں تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں دیکھیے تؤمنون باللہ، ایمان والو تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ ایمان والے ہیں نا، لیکن ابھی ایمان لانے کا ابھی ایک سٹیپ پڑا ہے، ابھی ایمان لانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان والو ایمان لاؤ۔ جب میں پیدا ہوا تو میں مسلمان تھا۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ، پھر اس کے والدین ہیں، آباء و اجداد ہیں، اس کی سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے، یہودان ہی، ینصران ہی، یمجسان ہی، چاہے وہ اس کو مجوسی بنا دیں، یہودی بنا دیں، کرسچن بنا دیں، معاشرہ اس کو بناتا ہے، اس کے بعد گھر والے اس کو بناتے ہیں۔ جس کو ہم پیدا کرتے ہیں ہم اسے مسلمان پیدا کرتے ہیں۔ تو ہم پیدائشی مسلمان، ہر بندہ جو بھی پیدا ہوا وہ پیدائشی مسلمان، لیکن اس میں اس کا تو کوئی کمال نہیں۔ اگر گھوڑے کا بچہ گھوڑا ہی پیدا ہوگا نا، اس کے گھوڑا پیدا ہونے میں اس کا کیا کمال ہے؟ اور گدھا، اگر گدھے کے ہاں گدھا پیدا ہوا ہے تو اس میں گدھے کا تو کوئی قصور نہیں۔ تو اگر ہم پیدا ہوئے ہیں تو اس کے فضل سے مسلمان پیدا ہوئے، اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں۔ اب فرماتا ہے کہ اب تم جب اختیار میں آ گئے ہو، شعور میں آ گئے ہو، سمجھ میں آ گئے ہو، تو اب تم ایمان لاؤ۔ شعوری ایمان، سوچا سمجھا ایمان، تم جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے کہ ہاں یہ دین سچا ہے، یہ دین حق ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، رسول اللہ کا راستہ ہے، اب تم ایمان لاؤ۔ اور یہ جو تمہارا اختیاری ایمان ہے، اسی کی قدر و قیمت ہوگی قبر میں، اسی کی قدر و قیمت ہوگی حشر میں۔ تو حضرات گرامی، مجھے آپ کی خدمت میں ان آیات کے ماحصل پر ایک چھوٹی سی آپ کی توجہ دلانی ہے کہ ہمیں پروردگار عالم نے نیک و بد سب سمجھا دیا، برے اور بھلے کی تمیز دے دی، لیکن ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک اور بھی کام ہوتا ہے۔ اس کا مجھ سے کوئی حوالہ نہ طلب کرے، یہ میری اختراع ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ جب دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک تھیلا ہوتا ہے، ایک ایک تھیلا ہوتا ہے، ایک تھیلا دکھوں سے بھرا ہوا ہے، ایک تھیلا سکھوں سے بھرا ہوا ہے، اور حکم ہے کہ تم نے اس دنیا میں یہ دونوں تھیلے خالی کر کے آنا۔ بس یہاں آئے ہیں، یہی ڈیوٹی ہے، یہ تھیلے خالی کرنے ہیں، یہاں ان کو خرچ کرنا ہے، ان کو استعمال کرنا ہے۔ ایک میں دکھ ہیں، ایک میں سکھ ہیں، اور ہماری عادت کیا ہے، ہماری روش کیا ہے؟ ہم دکھوں سے بھاگتے ہیں اور سکھ کے لیے لپکتے ہیں،
سکھ کی تلاش کرتے ہیں، سکھ ماننا چاہتے ہیں، زندگی کو لگژری بنانا چاہتے ہیں، تعیشات سے بھرپور زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور وہ تھیلا ہم تیزی سے خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ عمر کے ماہ و سال بیت رہے ہیں، دکھ کا تھیلا جو کا تو بھرا ہوا ہے، اور سکھ کا تھیلا گھٹتا جا رہا ہے، گھٹتا جا رہا ہے، گھٹتا جا رہا ہے۔ آگے کچھ کہنے سے پہلے یہاں رکیے۔ اس سونے ہادی، اس سونے مرشد، مرشد مرشداں، نبی نبیاں، مرسل مرسلاں، محمد مصطفیٰ علیہ وآلہ السلام نے ہمیں بہت خوبصورت آگاہی فرما دی، جس کے پیچھے یہ دونوں تھیلوں کا فلسفہ حل ہو جاتا ہے۔ فرمایا کوئی دکھی ہو اس کا دکھ بانٹا کرو، بیمار ہو تیمارداری کو جایا کرو، بھوکا ہے اس کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مند آیا اس کی ضرورت، اس کی حاجت پوری کرو۔ راستہ کراس کر رہے ہو، ایک بندہ بیمار ہے یا بچہ ہے، انگلی سے پکڑو، اسے سلامتی کے ساتھ سڑک عبور کرا دو۔ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے وہ بیلنس، آپ یہ مشقت اٹھا رہے ہیں دکھوں کے تھیلے میں سے، اس کا دکھ بانٹتے ہو تو تمہارے دکھوں کے تھیلے میں سے دکھ کم ہو رہے ہیں، دکھ کم ہو رہے ہیں، اور سکھوں کا تھیلا محفوظ ہے۔ جب ہم کسی دکھی کے کام آتے ہیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتے ہیں، کسی کے بیمار بچے کی شفا کے لیے، اس کے علاج کے لیے اپنا زور لگا دیتے ہیں، تو دراصل ہم اس بیماری میں مبتلا، اپنے آپ کو مبتلا سمجھ رہے ہیں، اور اس بیماری کا احساس کرنے سے ہمارے دکھوں کے تھیلے میں سے دکھ کم ہو رہے ہیں، دکھ کم ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پھر رک جائیے، واپس آئیں۔ تھیلے دو، دکھوں کا بھرا ہوا، سکھوں کا بھرا ہوا۔ میں سکھی مان رہا ہوں۔ ایک واقعہ جو میں پہلے کبھی بیان کیا کرتا تھا وہ آج نہیں بیان کروں گا، اشارہ کر دوں گا۔ آپ دیکھتے نہیں ہو کہ ایک خاندان ہوتا ہے آپ کی بستی میں، آپ کے محلے میں، آپ کی کالونی میں، آپ کی سوسائٹی میں، آپ کی گلی محلے میں، ان کے گھر میں کہوں کہ ہر وقت برسات آتی رہتی، خوش آؤٹنگ پہ جا رہے ہیں، سیر سپاٹے کر رہے ہیں، کبھی فلاں جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ یہ سیر، خوشیاں، بچے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں، ترقیاں کر رہے ہیں، اور دکھوں کی تپش ان کے کوچے کو بھی چھو کے نہیں گزرتی۔ وہ نہیں جانتے دکھ کیا چیز ہے، وہ دکھ سے، پریشانیوں سے بالکل نا آشنا۔ لیکن بھائی یہ ختم تو کرنا ہے، یہ تو ختم ہوگا پھر ہی جائیں گے۔ ہوتا کیا ہے، اگر اتفاقاً یہ باتیں کسی مخصوص حادثے سے مطابقت کھا جائیں تو میری نیت ہرگز ایسی نہیں ہے، یہ اللہ گواہ ہے۔ وہ 4 افراد پر مشتمل خاندان، میاں بیوی، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ میاں ریٹائر، بڑی لمبی ریٹائرمنٹ پہ
अल्लाह ने दौलत अता फरमाई, बेटा कॉलेज पढ़ता है, बेटी कॉलेज पढ़ती है। होता क्या है, अब सुखों का थैला तेजी से खाली होता ताकि वो खत्म हो जाता है। जिंदगी भी पड़ी है और दुखों का थैला अब शुरू होता है, अब शुरू होता है। ये जो मैं बात सुना रहा हूं, ये मैं कहीं जब हम पहले रहते थे, बहुत पहले 40 साल के लगभग, तो ये वाकया हमारे मोहल्ले का है। साहब घर टेलीफोन की घंटी बजी, बेगम ने फोन उठाया तो पता चला कि बेटा बाइक तेजी से दौड़ा रहा था, कंट्रोल न कर सका, स्पीड में मोटरसाइकिल बिजली के पोल से जा टकराई और बेटे का सर पोल के साथ टकराने के बाद जमीन पर पटक दिया। होश खत्म हो गए। लोगों ने जल्दी से उठाया, टांगे पे रखा, हॉस्पिटल ले गए। घर फोन आता है कि तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। अब पता नहीं कि वो बचता है या नहीं। जल्दी में बेगम साहबा ने बेटी के कॉलेज में फोन किया, सुनो कॉलेज की इंतजामिया से अपनी बेटी के वाले से पूछा कि मेरे बेटे का ऐसा एक्सीडेंट हो गया है और मेरी बेटी को छुट्टी चाहिए। तो उन्होंने मुतलका टीचर को बुलाया, पूछा, उन्होंने कहा जी वो तो आज आई ही नहीं। मैं शॉर्ट कर रहा हूं। पूछा गया क्यों, पता चला कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई। दुखों का थैला खाली हो रहा है शाह जी। और बेगम घबरा उठी और खामद को कहा कि उठो, हम तो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। जब ये दोनों हौलनाक खबरें खामद को सुनाई तो खामद पे ब्रेन हेमरेज का अटैक हो गया। इसलिए सिर्फ सुख नहीं, दुख भी हमें झेलने हैं। और इस दुनिया में अगर हम दुखों से आंख चुराते रहेंगे तो फिर वो थैला यकदम पलट दिया जाएगा, यकदम पलट दिया जाएगा। है किसी में सख्त, इसलिए थोड़ा थोड़ा दूसरों के काम आओ, दूसरों के दुख बांटो, उनके दुख को अपना दुख समझो, उनकी परेशानियों को अपनी परेशानी समझो। कैसी खूबसूरत जिंदगी गुजरेगी कि दोनों थैले भी खत्म हो जाएंगे और तुम साईं की बारगाह में सुरखरू पहुंचोगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।